نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے، اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا، اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے۔
کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے. یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہی دعا ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا.
تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے
کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. کسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں،
اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیایا و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، مثلا کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی کچھ ہوا ہو، کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی بھی سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے اسٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے.
محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے. کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں.
جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے, اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے, لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا آپ کو گھر سے نکال دیں گے, کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے, کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا رہ جائے گا, ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی, صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, ایک دن اچھا گزرا, دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا, ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہوں, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا, اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے, تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو, کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا, اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے, اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں, آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے رازق کون ہے. آپ کا امپلائر نہیں ہے, اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اسباب انسان اختیار کرتا ہے, لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے, کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے, میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں, کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, وہ نماز بھی پڑھا, وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلم اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو, صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے, ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے, اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں, اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے, اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کر دی انہوں نے کہ ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا. لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا, اس کے لیے کریج بھی چاہیے, اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے, اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب, میں چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے, اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں, اس میں ان کو بتائے کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ, آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے, اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا, اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھونگے میں مل ہی جاتی ہے, لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے, اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے, اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے, بلکہ
ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محیای و مماتی للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کی کنجی ہے یہ، جنت اسی سے کھلے گی. اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے. سورۃ محمد میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جان لو، علم حاصل کرو. تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر، خواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر رنگ نسل، سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ نا طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے؟ وہ توحید کا علم ہے، عبادات کا علم ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا، پھر اسی کے فرما بردار بن جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے لیے خالص ہونا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے رک جائیں گے. پھر توحید کیا ہے؟ اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا. توحید یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں اللہ کو کافی سمجھنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا. اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں توکل کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے توہمات کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار رہتے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. آپ سوچئے کہ کیا صدقہ بلاؤں کو نہیں ڈالتا؟ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے سیونگ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہاتھ میں سیونگ نہیں کریں، کچھ سیونگ اللہ کے پاس بھی کر لیں کہ جہاں سے مسائل نے حل ہونا ہے. آج آپ دوسروں کے لیے کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ نے اسباب نہ پیدا کیے تو آپ کے پیسے تجوریوں میں رہ جائیں گے، آپ کے کام پھر بھی نہیں آنے والے، وہ اور لے جائیں گے. کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے بینکس میں رہ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر بھی چلے گئے، کوئی چیز کام نہ آئی، کوئی والی وارث نہ تھا پیچھے. تو اصل عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام بھی خوشی سے کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر توحید میں سے یہ ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے لیے، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ہر نعمت پر شکر گزار ہونا. پھر اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کی ہے. یعنی تقدیر پر اطمینان ہونا، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا، یہ بھی توحید کا سبق ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ شرک. شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر برابر کا ند یا شریک بنانا، جیسے عبادات میں، قربانی میں، مدد طلب کرنے میں، شفاعت میں، یا دعا کی قبولیت میں، یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا. ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے.
اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. ہم بندوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کبھی زندگی میں اللہ کی بھی ایسی بڑائی بیان کی؟ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے. تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اور شرک کی اقسام میں ایک فعلی شرک ہوتا ہے، جیسے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانا، من کے لٹکانا، جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ایک آئی بنی ہوتی ہے، بلو آئی اس کو کہتے ہیں شاید، بلو آئی وہ پہن کے رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں، مجھے علم نہیں، کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لٹکنے سے نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا. کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی ہے اپنی، جیسے عورتیں پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو، رواج ہو. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے. کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں، کالا تل، اس لیے کہ نظر نہ لگے، کیونکہ وہ آتا نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا، کتنی حماقت کی بات. لیکن میرا خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے، میری بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی، اور میں سمجھتی تھی کہ خوبصورتی کے لیے لگاتے. منکے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، انگوٹھیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی ہے شاید، بازو پہ کچھ باندھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدے ہیں، خود سے ہی گڑھ لیا ہم نے، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیہ افعال ہیں. پھر لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں. اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں جا کے وہ در و دیوار کو، کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. کعبہ کی بجائے رب الکعبہ کہیں. قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بہت عظمت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، ان کو سیکرڈ سمجھے، یہ شرک اکبر بن جاتا ہے. یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اللہ اور فلاں، اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا، شرک ہو گیا. آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کرے بھی، اور کہاں سے آ گیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، طاقت اللہ کی ہے، اس نے سبب، کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا. اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نو وے، شرک ہے. جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ کانا، یہ تھوڑی کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں. پھر اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت نیک پاک کہلواؤں. پھر اسی طرح نحوست پکڑنا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، پرندوں سے نحوست پکڑنا، بلی سے نحوست پکڑنا. الطیرہ تو شرک، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. نفع نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے، یعنی توحید کا انکار کر دینا، چاہے آپ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں. ایمان کا نہ ہونا کفر ہے. میں نہیں مانتا اللہ کو،
آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یا بچوں میں سے یا پھر ماحول کے اثر سے، کہ نو مور بلیف، یہ کفر ہے، یعنی کسی کو بھی نہ ماننا، اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو ایمان کی ضد کفر ہے، تقوی کی ضد بھی کفر ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. اسی طرح شکر گزاری کا اپوزٹ بھی کفر ہے، اور وہ ناشکری کے معنوں میں ہے. احسان کی ضد بھی کفر ہے، نیک عمل کی ضد بھی کفر ہے. یعنی اس کا پانچواں میننگ ہے، یعنی کئی معنی ہیں کفر کے. اور کفر کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلم امہ سے ہی نہیں رہتا. اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا. کفر اکبر میں انکار اور جھٹلانا آتا ہے، حق سے روگردانی، نفاق یعنی اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار، شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی مان رہے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں، یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، جو عملی کفر ہوتا ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اللہ کے احکام نہ ماننا، نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، ان سب چیزوں کا انکار. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں. جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انہیں روشنی مل جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. حیات طیبہ ملتی ہے، پاکیزہ زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. دنیا اور آخرت میں سامان زندگی ملنے کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جس قدر بندے کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر اطمینان، توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے. قل هو اللہ احد اگرچہ حروف کم ہیں لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے. دل اور روح کی پاکیزگی بھی توحید سے ہے. توحید ہی کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، کبیرہ گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جیسے چوری ہے، زنا ہے، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اگر توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کی اور مر گیا اور سزا ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے شراب نوشی کر لی یا کوئی اور ایسا کام، لیکن توحید پر ہے انسان، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو آگ سے نکل آئے گا اور جنت میں داخلہ تو ہے ہی توحید پر مبنی. پھر شرک کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں. شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. شرک کرنے والوں کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. مسند احمد میں آتا ہے جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، کیا جو شخص کسی عمل میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے جس کے لیے وہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کے شرک سے بیزار ہے. یعنی اگر ہم اپنے نیک اعمال کو اللہ کے لیے نہیں کرتے، بندوں سے اجر پانے کے لیے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا. کیا کہا جائے گا؟ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر اجر لو. پھر یہ کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جانا جائے، کفر کو بھی جانا جائے، اور پھر توحید کی حصول کے لیے دعائیں کی جائیں.
کہ اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما، اور اس کا اظہار کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کیونکہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا بھی ایک کارڈ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی فائدے اور ثواب ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، اردو انگلش دونوں میں موجود ہے، آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر کسی کو باہر سے منگوانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، اور جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نکالے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی اس دن کا نامہ اعمال جو ہے سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ 100 دفعہ دن میں پڑھا ہوگا۔ تو نفقہ ہو یا کوئی بھی اور عمل، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یعنی اللہ باپ کو دودھ پلانے والی کے خرچے کا مکلف نہیں ٹھہراتا مگر طاقت کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں سے کرے گا نا، جو دیا نہیں اس کا مطالبہ بھی نہیں۔ اسی طرح دیگر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی بھی چیز ہو اس میں بھی بندے کو طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا مال ہے تو تھوڑا صدقہ کرے گا، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اور پھر اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ طاقت کے مطابق فرائض کی ادائیگی پر مکلف بنایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ صدقات وغیرہ کے بارے میں یا نفقات کے بارے میں، بلکہ تمام فرائض میں بھی یہی اصول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عطا کی گئی طاقت کے مطابق ہی فرض ادا کرنے کا مکلف ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم چونکہ بیماری کے کانٹیکسٹ میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر یا اللہ کے اذن سے اگر کسی پر بیماری آتی ہے تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی انسان کو پھر ایسی چیزوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا جو اس کی طاقت میں نہیں، بس میں نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا، مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنا پڑتا ہے اس کو، تو الا ما آتاہا، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے مطابق ہی اس سے حساب ہوگا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس سے بڑھ کر۔ اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، یعنی اس کو پھر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے یا اشاروں سے پڑھنی ہے، تو بہرحال ہر ایک سے حساب جو ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق ہی ہے، اس کو جو دیا ہے اسی میں سے ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی خاص بیماری سے یا تکلیف سے دوچار کرتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو سہنے کی وسعت موجود ہے۔ لیکن آیت کا ایک آخری حصہ بڑا ہی اہم ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ ایک تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے، اور ایک یہ آیت ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، وسعت دے دے گا۔ اس بیماری کے بعد، اس بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے گا اور صحت بھی عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ بیمار ہیں اور آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو کیا سوچیں گے؟ کوئی بات نہیں، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ نکالے گا۔ اچھا، اس کو ایک اور کانٹیکس میں بھی آپ یوں دیکھیں کہ کچھ کام کرنے ہم پر بڑے بھاری ہوتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے؟ اچھا چلیے یہ مجھے بتائیے، کس کس کو واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان لوگ ہیں آپ کو کیوں بھاگنا دوڑنا واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، اس مشکل کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ آسانی ہو جائے، اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں نا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور تھکائیں تو کیا ہوگا، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ مثلاً آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے بس بستر میں لیٹ جائیں، اور آپ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں یا نہانے لگ جاتے ہیں، اس وقت دل نہیں مان رہا، لیکن کیا ہوگا، تو اس کے بعد تھکاوٹ اتر جائے گی۔ تو مسلز کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ آرام کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تنگی ہوگی
مشقت ہوگی لیکن اس تنگی کے بعد آسانی ہوگی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ وہ بیماریاں انسان کو بہت پریشان کر جاتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن وہ کون سی بیماریاں ہیں جو گزر جائیں تو انسان کی صحت پہلے سے اچھی ہو جاتی. کہتے ہیں چکن پاکس ایک دفعہ ہو جائے تو بچے کو دوبارہ نہیں ہوتا, امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح زکام وغیرہ ہمیں بہت برا لگتا ہے نا, اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں زکام نہ ہو جائے, لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ نکل جاتا ہے اندر سے سب کچھ تو آپ اس کے بعد جب صحت ہوتی ہے تو آپ پہلے سے زیادہ فریش فیل کرتے ہیں. اسی طرح پسینہ کس کس کو برا لگتا ہے, یہ ایک فطری عمل ہے بھائی. کیوں برا لگتا ہے؟ فطری عمل ہے, اللہ نے آپ کا سسٹم ایسے بنایا. اصل میں نا ہم غیر فطری زندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اور اتنا اس کی طرف چل پڑے ہیں اس مشینی دور میں کہ جو چیزیں بالکل فطری تھی ان سے ہم نے فرار حاصل کر لی. مثال کے طور پر مکھی, کیا مکھی کو جینے کا حق نہیں کہ ہم نے اتنے مکھی بار بنا لی ہیں. مچھر, یعنی آپ کو بچنے کا اختیار تو ہے, اپنے بچنے کے لیے کچھ کریں نہ کہ ان کو مارنے کے پیچھے چل پڑے. لیکن ہم نے حل کیا نکالا ہوا ہے, ان کو مارتے ہیں. کیا وہ نکمے پیدا کیے گئے ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں اور ہم ان کو ان کا کام نہیں کرنے دے رہے نا. اسی طرح پسینہ ہمیں برا لگتا ہے, حالانکہ کہتے ہیں وہ تھرڈ کڈنی ہے. جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا یا وہ ہر وقت ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے پسینہ روک کر رکھا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا, ان کی کڈنیز کو اتنا کام کرنا پڑے گا کہ وہ تھک جائیں گی, پھر ان کا کچھ اور علاج کرنا پڑے گا, ان کی جگہ پھر مشین کو کام کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا ایک ہارٹ کام کرتا ہے اور ایک ہارٹ پتہ کہاں ہے, کہاں ہوتا ہے ایک دوسرا ہارٹ, پنڈلی میں. یس, تو جو لوگ چلتے نہیں نا ان کا یہ دوسرا ہارٹ نہیں کام کرتا, یہ اسٹریچز نہیں کرتے تو یہ ہارٹ کام نہیں کرتا. لہذا ایک ہارٹ بیچارہ کر کر کے کام تھک جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی, پر مشقت لگتی ہیں, تکلیف دہ لگتی ہیں, عسر لگتا ہے, لیکن اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ یا تو عسر کے ساتھ ہی یسر بھی آ جائے گا یا پھر اس کے بعد تو آئے گا ہی آئے گا. سیجعل اللہ ان قریب. ان قریب کا کیا مطلب ہے, کبھی غور کیا؟ ان قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلد ہی. اور سین جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے, ضروری, ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی ایسا ضرور ہوگا. اور ان قریب نہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا پہلو بھی آئے گا. تو بہرحال تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے اور ہر مشکل کے بعد بھی آسانی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں, اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اکثر لوگ مشکل آنے پر برے برے گمان کرنے لگتے ہیں. انسان کا ذہن نا قدرتی طور پر منفی سوچوں کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. کوئی ہم سے بہت اچھی طرح ہاتھ ملائے تو ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے, کتنا اچھا انسان ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, لیکن اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں, اس کا کوئی مطلب ہوگا, کوئی کام ہوگا اس کو مجھ سے. یعنی ہر چیز کو ہم الٹے معنی میں لیتے ہیں. ہمارے پاس کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے یا کسی کو تعریف کرنے کے لیے یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے, ہمت بندھانے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ہم دل توڑنے والی باتیں خوب جانتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے, ہمارے مزاجوں میں ہے یہ, اور خصوصاً ہماری قوم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ, اسی لیے مایوسی زیادہ قوم میں, کیونکہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا وہ حوصلہ توڑ دیتے, تو پیچھے سے کھینچ لیتے, جسے لیگ پولنگ کہتے ہیں نا, تم میرے سے آگے کیسے جان لگا میں تمہیں کھینچ کے بتاؤں. تو بات یہ ہے کہ تکلیف میں, تنگی میں گمان اچھا رکھیں. مشکل آنے پر کسی بھی قسم کی, چاہے جسمانی ہے یا کوئی بھی, زندگی میں کئی مشکلات ہوتی ہیں, ساری نعمتیں, وسائل, اسباب وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو مومن کو اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہو, وہ اسی میں سے خیر کی بات سوچتے ہیں اور اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ مختلف حالات کی تبدیلی سے سبق بھی سیکھتے ہیں کہ جیسے رات کے بعد دن بھی آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی, لہٰذا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دن نے ختم ہونا اور رات نے آنا ہے, مشکلات زندگی میں آئے گی. تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں کہ مشکل آنے پر مجھے کرنا کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, کوئی بات نہیں, آسانی بھی آ جائے گی. انتظار کرنا ہوگا, کشادگی کا انتظار کرنا ہوگا. اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ دن پھر جائیں گے, حالات اچھے ہو جائیں گے, آسانیاں ہو جائیں گی. تنگی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی, تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے. تنگی وقتی طور پر ہوتی ہے. تو پھر انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے خود بھی آسانی کی طرف جائے اور دوسروں کو بھی آسانی دے, اور اس میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کا ذکر ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے, تنگی کو آسان بنا دیتا ہے, مشقتوں کو کم کر دیتا ہے.
جب کسی مشکل کام پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا نا حضرت موسیٰ نے، اس لیے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پیغمبری کے لیے چنا، لیکن پیغمبری کا کام اور رسالت کا کام جو ہے اور فرعون کے دربار میں جانا ایک بڑا مشکل کام، لیکن اس پر انہوں نے مدد کس چیز سے لی؟ ذکر سے لی۔ کسی بھی سختی پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، یہ ابن قیم کہتے ہیں، جب بھی کسی تکلیف پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح دوسروں کو آسانی دینا اور اپنے لیے بھی آسانی کی دعائیں مانگنا۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کیسے ٹھیک ہو جائے گی، کئی لوگ تو مر ہی جاتے ہیں بیماری میں، پھر ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہ ہوا دعائیں پڑھنے کا، ذکر کرنے کا۔ واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ یہ تھی کہ دنیا مومن کے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہوتی ہے، اگر اس کو صحت ہو گئی آسانی ہو گئی، وہ پھر سے دنیا کے اپنے کام کرنے لگے گا، اور اگر اس کو موت آ گئی تو بھی اس کے ساتھ برا نہیں ہوا، اس بیماری نے اس کے گناہ دھو دیے اور اب وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو رہا ہے۔ بظاہر تو قبر میں بھی جاتا ہے حساب کتاب، لیکن مومن کے لیے راحتیں ہیں، فروح وریحان وجنت نعیم، خاص طور پر وہ نیک لوگ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو سنا جو آپ سے گلا شکوہ کر رہا ہو، ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنا ذکر کیا، سورۃ الرحمن پڑھی، فلاں وظیفہ کیا، اتنا صدقہ خیرات کیا، بڑی رو رو کے دعائیں مانگی، عمرے پر بھی گئے، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں بچا؟ گویا نتیجہ کیا نکالا؟ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کل جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ بات ہوتی ہے تناظر کی، کہ کسی چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی نظر آنے لگ جائے گی آپ کو۔ رسی کو سانپ دیکھنے لگے تو سانپ ہی بنتا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ نظر کا فرق ہوتا ہے نا، اور دیکھنے کا اینگل کیا ہے کسی بھی چیز کو۔ تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، انتہائی غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، یہ ذکر آپ نہ کرتے اگر کوئی آپ کا پیارا بیمار نہ ہوتا، اور جو آپ اس کے پاس ذکر کرتے رہے، اس کو سناتے رہے، اس کے لیے وہ آسانی کا باعث بنا اور اجر کا، اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ خود غرض ہیں، آپ چاہتے ہیں اب وہ آپ کے پاس رہتا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اب دنیا کی مشقتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ کسی کا اچھا خاتمہ ہو جانا، کسی کا گناہوں سے صاف ہو کے جانا دنیا سے۔ اب ایک بوڑھا انسان ہے، سخت بیمار ہے، کینسر پیشنٹ ہے، یا کچھ بیماریوں میں ٹانگ کٹ جاتی ہے، سرجریز پہ سرجری ہو رہی ہوتی ہے، اس زندگی کے ساتھ دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے کہ انسان اپنے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ایسے بندے کو سمیٹ لیا تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ وہ تو موج کر رہا ہے آگے جا کے۔ تو اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور دنیا کی مشقتوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اس فقرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے سارے احوال میں، حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کا دفاع کرے گا۔ جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا، ڈیپینڈ کرنا۔ اور توکل کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا۔ دنیا کا معاملہ یا آخرت کا، اس میں کسی بھی نقصان کی جب فکر آئے نا کہ یہ ہو جائے گا یا وہ، تو دل میں تسلی ہو، سکون ہو، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے، وہ ٹھیک کر دے گا اس معاملے کو۔ اور اس بات کا یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن رجب کہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کے حصول اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد کرنا ہے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں توکل یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے۔ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہو جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی بندہ اس بات کو جان لے کہ کام کرنے والا جو بھی کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا،
اور پھر اس کے نتیجے میں انسان پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اور پھر اس کا عمل اور یقین اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہوتا ہے علم، دوسرا کیفیت طاری ہوتی ہے اس علم کی بنا پر، اور تیسرا یہ کہ اس کے مطابق پھر انسان کا عمل ہوتا ہے۔ توکل جو ہے نا یہ ہمارے دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور پھر یہاں وکفا باللہ وکیلا کا لفظ جو آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمارا وکیل ہے، اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میں نے جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو اب وہ کام بنائے گا، وہ اس بگڑی کو بنا دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ ایک بڑی اہم بات یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آدمی متوکل کب ہوتا ہے، یعنی انسان توکل کب کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اس وقت متوکل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں لوگوں میں سے کوئی اگر رسمی طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پہ راضی ہوتا۔ تو توکل کرنے والے کے اندر کیا کیفیت آتی ہے؟ ایک اعتماد کی اور یقین کی، اور پھر اس کے بعد اطمینان اور سکون کی کہ میں نے اپنا معاملہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ خود ہی اس کو سنبھالے گا۔ اور اس کے درجات بھی بتائے گئے ہیں، پہلا صبر ہے، دوسرا رضا ہے، تیسرا محبت ہے۔ کہ انسان کو توکل کرنے کے لیے سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے اس پر انسان راضی ہو اور نتیجتاً اللہ سے محبت بھی پیدا ہو۔ تو بہرحال توکل جو ہے یہ ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم بیمار ہوں تو صرف دواؤں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ شفا کے لیے کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اور جتنا جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا توکل زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، جب سامنے سمندر اور پیچھے قوم فرعون تھی۔ لیکن بہت سے لوگ صرف مادی سہارے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں، اور جب تک وہ نہ ہو تو بے چین رہتے ہیں۔ تو وہ پھر ایمان ہی کیا جو صرف مادی سہارے کے وقت ہی آپ کو اچھا فیل کرائے، اور جب وہ مادی سہارا چلا جائے اور وہ اس وقت انسان ڈاؤن ہو جائے اور کہے کہ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں، پھر سوائے بے قراری کے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ توکل کرو اللہ پر۔ کس چیز کا توکل؟ یہ بیماری کون دور کرے گا؟ اللہ تعالی۔ صرف دوا پر بھروسہ نہ ہو بلکہ دعا کے ساتھ اللہ کو پکار کر تسلی میں آئے انسان کہ اب یہ دوا بھی ٹھیک اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ ہے نا، اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ جی ہاں، یہ کیوں؟ یعنی اللہ کو میرے سارے حالات معلوم ہیں اور میں اس سے حسن ظن رکھتی ہوں، وہ میرا کام ٹھیک کرے گا۔ لوگوں کو اگر نہیں بھی پتا، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی، کفا باللہ علیما، اللہ کا علیم ہونا کافی ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے نا۔ عام طور پر بیماری کب بڑھ جاتی ہے؟ جب ڈاکٹرز اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ بے چینی کب بڑھتی ہے؟ جب دوا بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو توکل کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ میرے رب کو سب پتا ہے مجھے کیا چاہیے، میری کیا ضرورت ہے، مجھے کب ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے کتنی دیر اس مشکل میں رکھنا ہے، اس کو سب پتا ہے، اور اس کا جاننا میرے لیے کافی، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اب دیکھیں کہ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے سارے کام رک جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صحت مند تھے، آپ الہدا آتے تھے، روز کلاس اٹینڈ کرتے تھے، آپ کی فرینڈز تھیں، آپ قرآن سنتے تھے، اور اب آپ ہو گئے بیمار اور پڑے ہیں ہسپتال میں۔ اب دل کی حالت کیا ہوگی؟ گھبرائے گا نا، دل پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، اور اگر آپ کے دوست آپ کا حال پوچھنے نہیں آئے تو آپ اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے، اور اگر ڈاکٹر نے صحیح ڈائگنوز نہیں کیا، نرس نے خیال نہیں کیا، یا کوئی بھی، تو جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، پیچھے علیما، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ میرے حالات سے واقف ہے، اللہ میری ضروریات سے واقف ہے، اور اللہ کی مدد میرے لیے کافی ہے۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، ایک چھوٹے سے 4-5 لفظ ہیں لیکن انتہائی پاورفل اگر آپ فیل کریں۔ اور یاد رکھیے یہ دعائیں اگرچہ میں صحت کے کانٹیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن کسی بھی مشکل کے وقت جب آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، کیونکہ توکل ہوتا ہی بے بسی کے ساتھ ہے نا، بے بس محسوس کریں، لاچار محسوس کریں، بے یار و مددگار محسوس کریں، تو کیا کریں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے اللہ دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ کا مددگار ہونا۔ جب وہ ہے میری زندگی میں تو مجھے غم کس چیز کا؟
پریشانی کیوں؟ وہ سنوار دے گا سارے معاملات. اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. میرا رب میری رہنمائی کرے گا, میرا رب میری مدد کرے گا. اس کی مدد میرے لیے کافی ہے اگر کوئی اور مدد کو نہیں آتا, اور اس کی ہدایت میرے لیے کافی ہے اگر اور کوئی مجھے مشورہ نہیں دے رہا یا میرے کام نہیں آ رہا. دیکھیے جو بندہ اس طرح سوچتا نا رب ہے اور وہ میرے لیے کافی, اس کام میں بھی کافی, اس چیز میں بھی کافی, یہاں بھی کافی, تو ایسا شخص اس کو کسی سے گلا شکوہ ہوگا یا وہ دکھی بیٹھا رہے گا کہ فلاں مجھے کیوں چھوڑ گیا, فلاں کیوں نہیں پوچھنے آیا, فلاں نے مدد نہیں کی. لوگوں کے گلے شکوے کیا ہوتے ہیں آخر؟ جن کی زندگی میں یہ آیتیں نہیں ہے نا تو مسکین ہے وہ لوگ, اور جس کو ان آیات کا علم ہے اور وہ ان پر یقین بھی رکھتا ہے اور ان کو پڑھتا بھی ہے تو وہ ہر مشکل میں سنبھل جاتا ہے. دیکھیے مشکل تو آنی ہے کہ مشکل کے بغیر تو زندگی ہے نہیں, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, مشقتوں میں پیدا کیا انسان. ایک ختم نہیں ہوگی ایک اور آ جائے گی. آپ ایک مشکل سے بھاگتے ہیں آگے ایک اور کھڑی ہوتی ہے, وہ دوسری چپڑ جاتی ہے, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں پاتا. زندگی تو یہی ہے نا, ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں. کل اس پہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ کیوں نہیں. ظاہر جو خالق ہے جس نے دنیا بنائی ہے مرضی بھی اسی کی ہوگی, وہ مالک ہے نا, ہم تو نہیں ہے. تو یہ آیت کب پڑھنی چاہیے؟ جب بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو, جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو اور انسانوں میں سے کوئی اویلیبل نہ ہو. آپ دیکھیں اتنی زیادہ دنیا مصروفیت ہوگی حتیٰ کہ بعض اوقات مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی. ہم استادوں سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ سنیں گے اور ہمیں کو بڑی تسلی دیں گے, ان کو بھی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی. دوستوں سے ہوتی ہے بات کہ دوست کام آئیں گے, پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں, پھر کیا کریں؟ آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کے اوپر کبھی ایسا وقت ہے کہ آپ نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں؟ کبھی سوچا آپ نے ایسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, یہ کروں کہ نہ کروں, کوئی مجھے بتا ہی نہیں رہا. ہر روز کا مسئلہ, ہر وقت کون آپ کو بتا سکتا ہے؟ اللہ کو پکاریں, کفا باللہ علیما, ولیہ, نصیرہ, ہادیہ. وہ ہے نا, اگر اس سے کنیکشن بن گیا نا, تعلق بن گیا, پھر آپ فرسٹریشن سے بچ جائیں گے. تو اصل مقصد ہی کیا ہے یہ ساری باتیں پڑھنے کا؟ کہ ہم مزری سے باہر نکلے, ہم ایک پرسکون مطمئن زندگی بسر کریں. گرمی تو نہیں جاتی, آپ کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ اے سی لگا لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں, ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. کتنے لوگ چائے پیتے ہیں گرمی میں؟ کس قدر ظالم ہیں آپ اپنے اوپر. آج کل نا یہ آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا نا, ھذا مغتسل بارد وشراب. کئی لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ٹھیک ہے, بہت آپ کڑک برف ڈال کے نہیں پیئے, لیکن مٹی کے گلاس میں رکھ کے جتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا وہ آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے ساتھ بالکل الائن ہوتا ہے. پہلے زمانے تو برفیں نہیں تھی نا, تو وہ کون سا مغتسل بارد وشراب تھا؟ چشمے کا پانی تھا اور ٹھنڈا تھا. گرمیوں میں زمین کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سردیوں میں زمین کا پانی گرم ہو جاتا ہے. باڈی ٹیمپریچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر بنایا ہمارے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ھذا مغتسل بارد وشراب, گرمیوں میں دو کام ضرور کرنا چاہیے, ٹھنڈا پانی پینا چاہیے, ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی چاہیے, ساری سستی اتر جائے گی. ٹھیک, تو جہاں مشکلات ہیں وہاں اللہ نے آسانیاں بھی دی ہیں نا. اللہ نے گرمی بنائی تو اس کا توڑ بھی بتایا. آج ہی میں صبح سن رہی تھی, ایک کلپ تھا. میں ہیلتھ کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور سنتی ہوں, کیونکہ جتنا زیادہ ہیلتھ اویئرنیس ہوتی ہے انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچتا ہے تو زندگی ذرا آسان ہو جاتی. تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بتا رہے تھے کہ دودھ ملی چائے پینا ایسا ہی ہے جیسے آپ زہر انڈیل رہے ہیں اپنے اندر. لیور کو ڈیمیج کرتی ہے, لیور کو نقصان دیتی ہے, اور جگر ہی خراب ہے تو پھر جگرا ہی نہیں رہے گا, ہمت ہی نہیں رہے گی, طاقت ہی نہیں رہے گی. آپ خود جا کے سرچ کریں, آپ دودھ الگ پیئیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھی بشارت دی ہے کس کی؟ دودھ کی نہروں کی. چائے کی کوئی نہر نہیں ہوگی. لہٰذا اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں تو پھر آپ کا دل وہاں کیسے لگے گا؟ آپ وہاں پہنچ کے کہیں گے ہم بہت تھک گئے, پیچھے سے آ کے آپ کو چائے لا دیتا ہے نا. ویسے تو جنتیوں کو ہر چیز مل جائے گی جو وہ چاہیں گے, لیکن اس کو کوئی ذکر نہیں آتا کہیں, دودھ کی نہروں کا آتا ہے. تو دودھ پینے کا عادی بنایا اپنے آپ کو. چائے پینی ہے تو خالی ٹی پیے نا, جس کو ٹی کہتے ہیں, ملک کے بغیر. صرف ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور اتنی قسمیں ہیں چائے کی, ہمیں تو ایک کالی پتی کا ہی پتا ہے بس. میں سیریس ہوں, سچ. عرصہ ہو گیا میں نے چائے بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے, اور طلب بھی نہیں ہوتی, اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, کیونکہ زندگی میں کسی چیز کی کمی واقع. اور میں وہ تھی جو سوچتی تھی نہ میں پڑھ سکتی ہوں نہ میں پڑھا سکتی ہوں جب تک چائے نہ ہو, آپ ہی کی طرح. لیکن افسوس کہ بہت دیر سے پتا چلا. آپ کو میں جلدی بتا رہی ہوں, آپ اس عمر میں پریکٹس کر لیں اپنی صحت ٹھیک کرنے کی, تو اگلی زندگی ذرا آسان ہو جائے گی. تو بہرحال جب آپ کو سمجھ نہ آئے نا کیا کروں, کیا پڑھا کرے, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ بعض اوقات آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ کی تسلی نہیں ہوتی، یا وہ جواب ہی نہیں دیتا، یا وہ ججمنٹل ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا سوال کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، تو اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے۔ آج کل نا ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی بات ہوتی ہے، EQ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نے جتنا بھی غور کیا نا، تو مجھے ایک لفظ میں ساری بات سمجھ آئی، اور وہ حکمت۔ یؤتی الحکمت من یشاء۔ حکمت کیا ہے؟ کس وقت میں کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے معاملہ کرنا ہے، کس وقت کیسا رسپانس دینا ہے۔ زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر رشتے میں حکمت درکار۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ حکمت مانگے۔ جس کو وہ مل گئی نا، قد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حکمت کیا ہے کہ اس وقت میری جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہی، اب میں سے نکلوں کہاں؟ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے نکلوں۔ تو آپ کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ کسی نے بڑا اچھا اپنا لکھا کہ میں نے کتاب کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، تاکہ ایک دن میں تو ساری نہیں پڑھی جا سکتی، ہر روز تھوڑا 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 پڑھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یاد رہیں گی، زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی انشاءاللہ۔ ایون ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، لیکن جائیں تو پکارتے اللہ کرے۔ میں جب جاتی ہوں نا کسی ڈاکٹر کے پاس، میں کہتے اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل میں صحیح بات ڈال دے جو میرے حق میں بہتر۔ اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اس سے مانگ رہے ہیں۔ بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر دور میں انسانوں کی جو صحیح بات کرنے والے بھی ہیں، ان کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ تو شیاطین انس و جن ہوتے ہیں، جب انسان خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اس پہ نہ چلو، اور انسان کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا، جنات مسلط ہو گئے ہیں، اور کچھ کو نظر لگنے کا ہوتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہوتے ہیں تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فلاں بیکٹیریا ہے، فلاں وائرس ہے، فلاں جراثیم ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں، چاہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہے، کینسر سیلز ہیں وہ بگڑ کے کہیں جا رہے ہیں، یا باہر کوئی جن شیطان ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی اور جراثیم ہے جو ہوا میں گھوم پھر رہے ہیں اور اندر آ کے آپ کے تباہی مچانے شروع کر دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کیا پڑھیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر توکل کریں اللہ پہ۔ ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی اٹیک ہو ہی گیا ہے، حاسد کی حسد بھری نظر لگ ہی گئی ہے، یا پھر کوئی جن نے حملہ کر ہی دیا ہے، یا کچھ بھی، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں، توڑ کیسے کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، اللہ ان کو مجھ سے دور ہٹائے گا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کو شفا کے کانٹیکس میں کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو وہم ہو گیا کہ آپ کو نظر لگی، اس لیے آپ کو سر میں درد ہے آج، ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، سوچتے بھی ہیں ایسے۔ اب لگی ہے کہ نہیں لگی ہے تو اللہ کو پتا ہے نا، یہ ہمارا وہم ہے۔ تو اخوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں میرے لیے شر ہے، کون میرا خیر خواہ ہے، کون کیا ہے۔ یہ سارے بندے اللہ کے حوالے، اللہ ان سے نپٹے اور میں اپنا کام کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات میں یہ کرتے کہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز ستا رہی ہوتی ہے نا، کوئی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے، اینی تھنگ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک ہلکے میں، گول دائرے میں اس کو قید کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں۔ اخبد امری اللہ، یہ جو میرا معاملہ ہے نا، جس سے مجھے پریشانی ہو رہی، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اور اللہ کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ۔ اے ہمارے رب، تجھی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ توکل، رجوع اور لوٹنا، تین باتیں ہیں اس میں۔ توکل کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی بے بسی کو مانتے ہوئے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے اللہ کا سہارا لینا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا۔ تیری طرف ہم نے رجوع کیا، یعنی دنیا والوں کو چھوڑ کر تیری طرف پلٹے، دنیاوی سہارے پیچھے کر کے ہم تیری طرف آ گئے، اور ویسے بھی تو تیری طرف ہی آنا ہے، تو اس سے پہلے کہ تیرے پاس آئے مر کے، ہم پہلے ہی آ گئے ہیں تیری مدد حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے دعا کرنے کے لیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہمارا بھروسہ بھی آپ پر ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف واپس آنے والے ہیں، فزیکلی بھی، ابھی قلبی طور پر آئے، آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے۔ اصل میں نا یہ دعا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے مانگی تھی، جب قوم نے ان کو کیا کیا، ڈس اون کر دیا،
ان سے دشمنی اور بغض کیا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو ہمیں بھی اپنا ہر معاملہ اور خصوصاً بیماری میں صحت حاصل کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اگر دل میں مایوسی آئے بھی وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ایک دن تو آنا ہی ہے نا تیرے پاس۔ کتنی ہی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر کیا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا جو میرا رب ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر، یعنی میرے رب کا راستہ، میرے رب کا طریقہ، میرے رب کا معاملہ بالکل درست ہے۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے، اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا، اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقوی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں. انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے. نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے. یہ سب سے افضل کلام ہے اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہی دعا ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے.
اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں. کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے.
پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی، اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے۔ اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ ہے توحید۔ یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے۔ اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال، افعال، ہمارے جو بھی کام ہے، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے۔ یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں، نہیں۔ جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے۔ یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی۔ بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں۔ مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں۔ ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا ہے نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے۔ اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا، تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، مثلا کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا۔ یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا، وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی کچھ ہوا ہو، کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز۔